ایسا درود کوئی وظیفہ جس سے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے؟ ہر عاشق رسول کی تمنا کہ حضور کی زیارت ہو، اے کاش کہ جاگتی حالت میں ہو ورنہ خواب میں ہو۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات تو یہ گزارش کروں گا کہ درود صرف اس لیے نہ پڑھا جائے کہ زیارت ہو، اچھا، یہ اس نیت، مقصد نہیں اس ہوتا۔ مقصد۔ ٹھیک ہے، وہ کرم فرما دے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں تو ظاہر سی بات ہے، لیکن صرف اس نیت کے ساتھ بھی میں درود پڑھ رہا ہوں، مجھے صرف اس لیے پڑھتا ہوں کہ بس صرف حضور کی زیارت ہوئی، تو درود پڑھا جائے جو بھی آپ پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی سب سے افضل ہے۔ اچھا، ٹھیک، صحیح۔ کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب افضل درود پوچھا گیا تو ہاں، یہ حضور بھی علیہ ایک الصلوۃ سوال ہے والسلام- کہ درود کون سا پڑھا جائے، یہ بھی ایک جی، سوال میں شامل کیجیے۔ تو درود ابراہیمی سب سے افضل درود پاک ہے۔ صحیح۔ لیکن یہاں ایک بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا، اکثر احباب نہیں جانتے، درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے اور بہت زیادہ فضیلت ہے، نماز میں شامل ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں درود و سلام دونوں کا حکم دیا، بلکہ سلام کی تاکید ہے۔ صحیح۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود بھی بھیجو اور خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ سلام بھی بھیجو۔ صحیح۔ تو درود ابراہیمی میں صرف درود ہے، سلام نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ تاکید درود و سلام کی ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ اگر ہم صرف درود ابراہیمی مطلب پڑھا جا سکتا ہے، بالکل ثواب ملے صرف گا۔ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو پھر اس آیت کریمہ پہ عمل نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ اس ایک میں صرف بہت درود بہت ہے۔ ساری بات ہے جو ہمارے ہاں کلیئر نہیں یہ بات پہلی سمجھا دفعہ جائے۔ میں نے آپ نے توجہ دلائی تو آیت کریمہ پہ عمل نہیں ہوگا۔ ہاں، صحیح۔ جب اگر کسی کا وظیفہ درود پاک، اچھا نماز میں چونکہ درود پاک ہے، پھر سوال یہ ہوگا کہ بھائی نماز میں درود پاک ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی عمل نہیں ہوتا، تو جب نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ہم پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، سلام بھیج چکے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو سلام پہلے آ جاتا ہے، پھر درود آ جاتا ہے۔ تو اب اگر بعد میں کوئی درود ابراہیمی پڑھنا چاہے تو میں کہوں گا افضل ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، لیکن وہ ساتھ میں یہ کیا کرے کہ ابتدا میں اور انتہا میں جتنا اس کا معمول ہو، وہ شروع میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تاکہ درود و سلام دونوں آ جائیں، صحیح۔ اس آیت کریمہ پہ عمل ہو جائے۔ اب وہ درود ابراہیمی اس کی تعداد اس نے اگر 100 پڑھنی ہے، 313 پڑھ رہا ہے، 1000 پڑھ رہا ہے، وہ بالکل پڑھے، لیکن صرف خاص صرف وہ درود ابراہیمی پڑھ رہا ہے، بعض اب آپ کہتے ہیں ہم صرف درود ابراہیمی پڑھتے کوئی نہیں پڑھتے، تو پھر اس آیت کریمہ پہ عمل نہیں ہوگا۔ اور میں چونکہ آپ نے پوچھا کہ کون سا پڑھنا چاہیے، سارے درود افضل ہیں۔ اچھا، ایک اور سوال معین احمد بھائی نے لکھا ہے، اسی میں شامل کر لیں کہ چھوٹے اور بڑے درود کی فضیلت میں کوئی فرق ہے؟ چھوٹے بڑے درود کی فضیلت پہ کوئی فرق نہیں ہوتا۔ صحیح۔ آپ صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہتے ہیں تو اجر وہی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد، بالکل صلی اللہ علیہ تو آپ محمد، کے بلکہ آپ میرا کارڈ میں بھی چھپا ہوا ہے، ہمارا تو وظیفہ ہے۔ کیا بات۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ نام ہے حضرت جنہیں سب مانتے ہیں، صحیح، سب مانتے سب ہیں، مانتے ہیں۔ اب سب میں سب آ گئے، اس کو سب مانتے ہیں، اور یہ وہ شیخ محقق ہیں جو حدیث شریف سن کے بتا دیتے حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا، ماشاء بے شک۔ اب آپ ان جملوں پہ دھیان دیجیے گا کہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اتنے بڑے محدث فرماتے ہیں میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے جو کل میں میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں کہوں کہ میں اس عمل پہ ناز کرتا ہوں، لیکن صرف ایک عمل ہے جس پہ میں ناز کرتا ہوں، باقی مجھے اپنے کسی عمل پہ ناز نہیں ہے۔ شیخ محقق فرما رہی ہے اخبار الغیب کہ مجھے اپنے کسی عمل پر ناز نہیں، لیکن ایک عمل ہے جس پر میں ناز کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اسی عمل کے سبب میں بخشا جاؤں گا۔ اللہ، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے محدث۔ اب وہ کیا فرماتے، وہ کون سا عمل ہے؟ فرماتے وہ عمل یہ ہے، ایک تو میں محفل میلاد کرتا ہوں، اور دوسرا ساتھ میں کھڑے ہو کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کی گجریں پیش کرتا ہوں، اور یہی عمل میری بخشش کے لیے کافی ہے۔